أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية الهيبة الإلهية الحجة القائمية، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك فإن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل اور آپ سب اپنی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم اجمعین. ہماری ان تمام عزاداریوں کی قبولیت، مجالسوں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، جیسا کہ ہم نے کل کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مطالب بیان کیے اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا. آج آپ حضرات کے سامنے ہمارا موضوع بحث ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اس پہ روشنی ڈالی جانا چاہیے اور علماء کی کاوش اور کوشش ہونا چاہیے کہ اس موضوع کو لوگوں کے درمیان آشکار کریں، اس موضوع کو لوگوں کے درمیان بیان کیا جائے تاکہ لوگ حقائق سے آشنا ہوں.
میں اپنے اس موضوع کی شروعات ایک مثال اور ایک مقدمے کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ مطلب آئندہ آنے والا واضح و روشن ہو جائے۔ دنیا کی کسی بھی تاریخ میں آپ جائیں اور بڑے سے بڑے حادثے کا مطالعہ کریں، مثلا کوئی بڑا حادثہ کسی دنیا میں اگر ہو رہا ہے، کوئی بڑا فاجعہ یا کوئی بڑا ایکسیڈنٹ، تو اگر آپ اس کی تاریخ اور اس کے بیک گراؤنڈ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ حادثہ فی الفور واقع نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ مقدمات شامل تھے۔ مثلا میں مثالیں نہیں دوں گا بعض حوادث کی، لیکن ایک اشارہ کروں گا، اپنے ذہنوں میں خود مثالیں لے کے آئیں اور اس پہ تطبیق کریں۔ مثلا دنیا میں جو یہ فوجیں چل رہی ہیں آج کل، یا شیعوں کے خلاف جو ٹرینڈ چل رہے ہیں، یا جو شیعوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک رات میں میٹنگ ہوتی ہے اور صبح یہ کام انجام دے دیا جاتا۔ نہیں آغا جان، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت ہی لمبے لمبے مقدمات شامل ہیں، سالوں کی محنتیں شامل ہیں، سالوں کی مشقتیں شامل ہیں، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی بڑا حادثہ فی الفور واقع نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ اس کے پیچھے کچھ مقدمات ہیں اور ان مقدمات کے بعد وہ واقعہ یا وہ حادثہ پیش آتا ہے۔ میں یقیناً جس چیز کی طرف آپ حضرات کو لے جانا چاہ رہا ہوں آپ تقریباً جان چکے ہوں گے۔ واقعہ کربلا یا حادثہ کربلا جو سن 61 ہجری میں واقع ہوا، اگر اس واقعے کی طرف آپ رجوع کریں تو آپ کو ملے گا کہ کس طرح سے اس واقعے کے پیچھے ایک بڑا مقدمہ تھا اور اس مقدمے کے بعد وہ واقعہ پیش آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں یزید ملعون نے ایک ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا، ذبح کر دیا اور ان کے اہل و عیال کو کربلا میں شہید کر دیا یا قتل کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں اور تاریخ سے اگر آشنا ہوں تو یقیناً یزید سے پہلے کچھ ایسی شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے مقدمہ سازی کی، جنہوں نے مقدمہ بنایا اور پھر اسی مقدمے پر یزید اور امثال یزید جیسے لوگوں نے عمل کیا۔ یہ آپ خود بنی امیہ کے دور میں جائیں، بنی امیہ نے جتنے بھی کرتوت انجام دیے، یہ نہ سوچے کہ یہ بنی امیہ کی ایک دن کا فیصلہ ہے یا ایک دن میں بنی امیہ نے ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد اور جتنے بھی حوادث اور جتنے بھی واقعات رونما ہوئے سارے کے سارے بنی امیہ نے اپنی جانب سے نہیں آغا جان، اس کے بھی پیچھے ایک مقدمہ ہے، اس مقدمے کی وجہ سے بنی امیہ نے یہ ساری چیزیں انجام دی۔ اب میں بغیر کسی تعارف، بغیر کسی مقدمے اگر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں تو وہ عرض یہ ہے کہ کربلا یقیناً یزید نے امام حسین کو شہید کیا، یقیناً یزید نے حکم دیا امام حسین کو شہید کرنے کا، لیکن اصل کربلا کے بانی اور بنیان گزار، یا الفاظ کو بدل کے بیان کروں، اصل کربلا کے قاتل وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علی کے منصب کو علی کے ہاتھوں سے چھینا۔ اور یہی وجہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا کے بعد یقیناً جناب زینب کے سامنے کربلا سے بڑی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس جو کچھ تھا قربان ہو گیا، جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ امام حسین کو شہید کر دیا، ابو الفضل عباس کو شہید کر دیا، اہل بیت کی دوسری شخصیات کو شہید کر دیا، لیکن اس کے باوجود جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کربلا میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بے شک یہ مشکلات تھیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات میں ملتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا قربان جاؤں اس باپ پر، اس والد پر کہ جس کے لشکر کو دوشنبے والے دن لوٹ لیا گیا، غارت کر لیا گیا۔ اور ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، مؤرخین کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ دوشنبہ وہ دن ہے کہ جس دن سقیفہ رچائی گئی، سقیفہ سجائی گئی، اور سقیفہ میں کچھ میٹنگیں کی گئی اور ان میٹنگوں کے ذریعے سے کسی کو خلیفہ بنایا گیا اور علی کے منصب کو چھینا گیا، غدیر کو بھلایا گیا۔ اب اگر میں الفاظ بدل کے یہ کہوں کہ کربلا اگر کسی شے کا نتیجہ ہے تو وہ ہے غدیر خم۔ غدیر کو جب لوگوں نے بھلا دیا تو کربلا جیسا نتیجہ ہمارے سامنے آیا۔ اگر لوگ غدیر کو یاد رکھتے، غدیر کو نہ بھلاتے، تو آج کربلا میں امام حسین کو شہید نہ کیا جاتا۔
یہی وجہ ہے کہ جب کربلا میں بعض لوگ امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آئے تو جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو، مجھے کیوں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہو، تو ان کا جملہ ہے، تاریخ میں آپ دیکھیے ان کا جملہ ہے بغضن لابیک، ہمیں آپ کے بابا سے دشمنی ہے۔ گویا بتانا چاہ رہے ہیں یہ دشمنی وہاں سے چلی آ رہی ہے، کوئی جدید یا تازی دشمنی نہیں ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے اور ایک نام ہے کہ یزید اور امام حسین علیہ السلام میں اختلاف تھے، بنتی نہیں تھی، یزید بیعت چاہ رہا تھا، یقیناً ایسا تھا، لیکن علت اور بنیاد وہ شے ہے جو غدیر کے بعد واقع ہوئی۔ غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد 1.25 لاکھ لوگوں کے سامنے، بہت بڑی بات ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ اس دور کے حساب سے اگر آپ تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے 1.25 لاکھ یعنی آدھی دنیا اکٹھا ہو گئی۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ خوب غدیر کے جہاں 1.25 لاکھ کا مجمع، اتنے لوگ، اور وہاں پہ کچھ حوادث بھی پیش آئے۔ حارث کا واقعہ دیکھیں آپ، کس طرح سے اس نے رسول اللہ کی توہین کی اور پھر آسمان سے پتھر نازل ہوئے، وہ وہیں پہ مر گیا۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ غدیر کے کچھ دنوں کے بعد جائیں، یا میں الفاظ کو بدلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اگر آپ اسی مدینے کو دیکھیں، اسی مدینے کے لوگوں کو دیکھیں، تو عجیب و غریب حالت ہے۔ حالت یہ ہے کہ لوگوں کے دروازوں پہ جایا جا رہا ہے اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے تمہیں غدیر یاد ہے؟ کہ ہاں ہمیں یاد ہے کہ غدیر میں کیا ہوا، کہ علی کے ہاتھوں کو بلند کیا گیا، خود ذات علی کو بلند کر کے رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، کہ کل گواہی دینے آؤ گے؟ کہ ہاں کل گواہی دینے آئیں گے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب صبح کا سورج نمودار ہوتا تھا تو کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کتنی آسانی سے انہوں نے غدیر کو بھلا دیا، اور جب غدیر کو بھلا دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی جو آج ہم کربلا میں دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے میں بارہا یہ جملہ اپنی مجالسوں میں کہتا رہتا ہوں، کربلا یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا فاجعہ ہے، لیکن اگر کربلا کو آپ چاہ رہے ہیں کہ کربلا کو زندہ رکھیں، اگر آپ چاہ رہے ہیں امام زمانہ کا تذکرہ زندہ رکھیں، اگر ہم اور آپ چاہ رہے ہیں اہل بیت کا تذکرہ زندہ رکھیں، تو ہماری گردن پہ سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم غدیر کو زندہ کریں۔ اگر غدیر کو ہم نے زندہ کر دیا تو پورے دین کو زندہ کر دیا۔ فخر رازی بڑے خوبصورت جملات، میں ان جملات کو پڑھتا ہوں تو یقیناً میری روح کانپ جاتی ہے۔ علامہ امینی رحمت اللہ علیہ فخر رازی سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فخر رازی کے جملے غور کریں اور جانیں۔ یقیناً ہم علی کی مظلومیت پڑھتے رہتے ممبروں سے کہ علی مظلوم تھے، علی کے اوپر یہ ظلم ہوئے۔ میری نظر میں علی پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے، اور جب بھی علی کی مظلومیت بیان کی جائے تو یہ شیء علی کی مظلومیت کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ وہ شیء کیا ہے؟ وہ شیء یہ ہے کہ فخر رازی کہتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں کم سے کم 70 یا 80 ہزار کا مجمع تھا، اور زیادہ سے زیادہ 1,20,000 یا 1,25,000 کا مجمع تھا۔ فخر رازی اہل سنت کی ایک بہت بڑی شخصیت، فخر رازی کہتے ہیں غدیر میں کم سے کم 70 یا 80 ہزار کا مجمع، اور زیادہ سے زیادہ 1,20,000 یا 1,25,000، کہ یہ غدیر میں مجمع تھا۔ ان لوگوں کے سامنے علی کو بلند کیا گیا، اور خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ فخر رازی کہتے ہیں علی کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ غدیر جہاں کم سے کم 80 ہزار کا مجمع، زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ کا مجمع، لیکن ہائر مظلومیت علی۔ آج جب ہم حدیث کی کتاب کو، حدیث کی بکس کو اٹھاتے ہیں اور کھولتے ہیں تو ہمیں غدیر کے 100 سے زیادہ راوی نہیں ملتے۔
یعنی 100 سے زیادہ لوگ نہیں ملتے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ غدیر کے میدان میں ہم نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہیں، علی میرے جانشین ہیں، علی میرے وزیر ہیں۔ یہ علی کی مظلومیت ہے، یہ علی کی غربت ہے۔ اسی جملے میں آپ نے غور فرمایا فخر رازی کے، یہ کوئی شیعہ عالم دین نہیں کہہ رہا، فخر رازی کہہ رہے ہیں کم سے کم 80,000، زیادہ سے زیادہ 1.25 کا مجمع۔ میں کہتا ہوں 80,000 چھوڑے، 1.25 بھی چھوڑے، اگر ایک درمیانی عدد کو لے لیا جائے تو وہ بنتا ہے 100,000۔ علی کی مظلومیت، جملوں پہ اگر غور کریں علی کی مظلومیت کا اندازہ لگے گا۔ 100,000 لوگوں میں سے صرف 100 لوگوں نے علی کی ولایت نقل کی، 100 لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے سنا، روایتیں نقل کی۔ یعنی علی کی مظلومیت کی انتہا دیکھیں، ہر 1000 لوگوں میں سے ایک آدمی نے علی کی ولایت کی گواہی دی۔ یہ غدیر ہے، اور جب غدیر کو بھلایا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علی کو بھی شہید کر دیا گیا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا، اور کربلا جیسا عظیم فاجعہ واقع ہوا۔ تو خلاصہ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم پہچانیں کربلا کے اصلی محرکین کون ہیں، کون ہیں وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے کربلا میں یزید ملعون نے امام حسین کو شہید کیا، کون ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے بنیاد رکھی ظلم و جور کی، کون ہیں وہ لوگ کہ جن کی سنت پہ یزید نے عمل کیا، کون ہیں وہ لوگ کہ جن کی سنت کو یزید نے زندہ کیا۔ میں نے جملہ کہا نا، کربلا میں بھی جو کچھ ہوا وہ بغض علی میں ہوا، علی کی بغض ان کے سینوں میں کچھ اس طرح سے بھری ہوئی تھی کہ بغض علی میں اندھے ہو چکے تھے، اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہم بارہا یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھیا کربلا کے محرکین کوئی اور لوگ ہیں، کربلا کے بنیان گزار کوئی اور شخصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا گیا۔ تو ممکن ہے بعض افراد کہتے ہیں ہم کہاں سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں، کس ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ آغا جان ذمہ داری ہمارے پاس سب سے بڑی ذمہ داری جو ہم روز پڑھتے رہتے ہیں، ہم نے زیارت عاشورہ تو رٹا مار رکھا ہے اور ہر صبح و شام زیارت عاشورہ پڑھتے رہتے ہیں۔ خوب، زیارت عاشورہ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ زیارت عاشورہ کو قبول کرتے ہیں؟ زیارت عاشورہ ماشاءاللہ سے سند کے اعتبار سے بھی قوی ہے، اور پھر متن اور شہرت تو ماشاءاللہ شہرت اتنی زیادہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں ہر بیماری، ہر پریشانی کا علاج زیارت عاشورہ ہے۔ دنیا میں کسی پریشانی میں آپ مبتلا ہوں، کسی بھی عالم دین کے پاس جائیں تو عالم دین آپ کو نصیحت کرے گا اور کہے گا کہ بھیا زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو، یہ پریشانی حل ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یہ زیارت عاشورہ کا مرتبہ ہے، زیارت عاشورہ کا ایک معیار ہے۔ کچھ علماء سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا تھا، آپ کیسے جنت میں اتنے بڑے بڑے اور عظیم درجات پہ فائز ہوئے، تو انہوں نے فرمایا کہ زیارت عاشورہ کی وجہ سے۔ تو خلاصہ زیارت عاشورہ بہت ہی معتبر زیارت ہے، اور زیارت عاشورہ خاص کر کے محرم الحرام میں ہم مسلسل پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس پہنچتے ہیں تو ہم سے کہا گیا کہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں۔ خب زیارت عاشورہ میں ایسا کیا ہے کہ جو زیارتوں میں سب سے معتبر زیارت ہے؟ میں نے جملہ کہہ دیا، زیارت عاشورہ زیارتوں میں سب سے معتبر زیارت ہے۔ میرے خیال سے ایک زیارت امین اللہ ہے اور یہ زیارت عاشورہ، کہ جس کا اعتبار بہت زیادہ ہے، بہت معتبر ہے، علماء کی نظر میں، فضلاء کی نظر میں، حکماء کی نظر میں، اہل بیت علیہم السلام کی نظر میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زیارت عاشورہ کا اتنا زیادہ اعتبار ہے؟ علت کیا ہے؟ ماشاءاللہ سے آپ سب جانتے ہیں، بس مجھے اشارہ کرنا ہے۔ اسی زیارت عاشورہ میں اگر آپ حضرات نے غور کیا ہو تو مجھے بتائیں یزید پر کتنی مرتبہ لعنت ہوئی ہے؟ یزید پہ مجھے لعنت بتائیں کتنی مرتبہ، 2 یا 3؟ نام یزید پہ لعنت ہوئی ہے، یزید ابن معاویہ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ 1 یا 2۔
یزید کا جہاں نام آیا ہے. پھر یہ زیارت عاشورہ بار بار کن لوگوں پر لعنت کر رہی ہے؟ زیارت عاشورہ میں کن لوگوں پہ لعنت ہوئی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا جب ہم کہتے ہیں فلعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت ولعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا؟ کبھی اس جملے پہ غور کیا ہم نے؟ فلعن اللہ امتا، خدا لعنت کرے اس امت پر اسست اساس الظلم والجور علیکم، خدا لعنت کرے اس امت پر کہ جس نے آپ پر ظلم و جور کی بنیاد رکھی. اسست، اسا، بنیاد. خوب یہ کن لوگوں پہ لعنت ہے؟ یہ یزید پہ لعنت ہے؟ انصاف کریں آپ. زیارت عاشورہ، میں زیارت عاشورہ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اور یقین جانے ماہ محرم میں اگر یہ حقائق بیان نہ کیے جائیں تو میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ منبر کے ساتھ خیانت ہے اور عاشورہ حسینی کے ساتھ خیانت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خوب اس میں اگر آپ غور کریں فلعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم، اس کے صاف صاف الفاظ یہی ہیں کہ خدا کی لعنت ہو اس امت پر کہ جس نے آپ پر ظلم و جور کی بنیاد رکھی. میں صرف ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کرنے والا نہیں ہوں، بہت سارے جملات بیان کروں گا انشاءاللہ. اور اسی زیارت عاشورہ سے کیا آپ نے ابھی تک اس جملے پہ غور کیا؟ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک بموالاتک و بالبراءت ممن اسس اساس ذالک وبنى علیہ بنیانہ وجرى فی ظلمہ وجورہ علیکم وعلی اشیائکم. ہم کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم امام حسین سے مخاطب ہو رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابا عبداللہ الحسین، اے میرے مولا، اے میرے آقا حسین، ہم آپ سے قریب ہوتے ہیں، رسول اللہ سے قریب ہوتے ہیں، امیر المؤمنین سے قریب ہوتے ہیں، امام حسن سے قریب ہوتے ہیں، اپنی ماں سیدہ سے قریب ہوتے ہیں. کس چیز کے ذریعے؟ آپ کی محبت کے ذریعے، آپ کی ولایت کے ذریعے، آپ کے عشق کے ذریعے. اور کیا دوسرا کیا ہے؟ اور اس براعت ان لوگوں سے دشمنی اور براعت کے ذریعے کہ جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی، جنہوں نے آپ پر ظلم و جور کی بنیاد اور اساس رکھا، ان لوگوں سے دشمنی اور براعت کے ذریعے سے ہم آپ سے قریب ہوتے ہیں. یعنی گویا ہم یقین کے ساتھ اہل بیت سے کہہ رہے ہیں اور امام حسین سے عہد کر رہے ہیں مولا آپ کی محبت بھی ہم پر واجب ہے، اور یقیناً آپ کی محبت ہمیں آپ سے قریب کرے گی، اور اسی طرح آپ کے دشمنوں سے نفرت اور براعت، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنیاد رکھی ظلم و تشدد کی، ان لوگوں سے اگر جب ہم دشمنی اور نفرت کریں گے تو اس دشمنی اور نفرت کی وجہ سے آپ سے قریب ہو جائیں گے. یہ ہم زیارت عاشورہ میں اقرار کر رہے ہیں. اس سے بڑی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. تو آپ نے ابھی تک غور فرمایا، پہلا آپ نے اسست اساس الظلم، اور پھر اسی میں ممن اسس اساس ذالک، ان لوگوں سے براعت اور ان لوگوں سے بیزاری اور ان لوگوں سے دشمنی کہ جن لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی. کس کی بنیاد رکھی؟ ظلم و جور و تشدد. اور یقیناً یہ سارے کے سارے اشارے کربلا کی طرف ہیں. زیارت عاشورہ کربلا کے حوالے سے، کربلا کی مصیبتوں کے حوالے سے. گویا ہم بار بار کہہ رہے ہیں مولا ہم ان لوگوں سے بیزار ہیں، ان لوگوں کو جانتے ہیں، ان لوگوں سے دشمنی ہے. مع الاسف الشدید یہ نکتہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں، ایک وقت یہ ہے کہ ہم ان سے دشمنی رکھیں، براعت رکھیں، بیزاری رکھیں. خوب یہ تو دوسری منزل ہے. پہلی منزل یہ ہے کہ ہم انہیں جانیں تو صحیح. اتفاقاً ہم نے ایسا ماحول ڈراؤنا سا بنا رکھا ہے کہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے. خود جاننے میں کیا حرج ہے؟ ہم پر واجب و لازم ہے، فریضہ ہے کہ ہم جانیں. روایت ہے من لم يعرف سوء ما اوتي الينا من ظلمنا وذهاب حقنا فهو شريك فيما ولينا به.
جو نہ جانے، اہل بیت فرما رہے ہیں، جو نہ جانے ہم پر ہوئے مظالم کے بارے میں، یعنی جو ہم پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، ہمیں قتل کیا گیا، ہمیں مارا گیا، ہمیں غارت کیا گیا، ان چیزوں کے بارے میں اگر کوئی انسان نہ جانے یا نہ جاننے کی کوشش کرے تو اس کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے ہم پر ظلم و جور ڈھائے، ستم ڈھائے۔ اب آپ فیصلہ کریں، آپ کن میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں؟ ان میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا، یا اہل بیت کے چاہنے والوں میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں؟ اگر اہل بیت کے چاہنے والوں میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم محبت علی کا بھی دامن تھامیں اور علی کے دشمنوں سے نفرت کا بھی دامن تھامیں۔ ہمارے یہاں فی الحال بعض موقعوں پہ تھوڑا سا ہم نے اپنا دامن ہلکا کر رکھا ہے، وہ ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم صرف عشق کرنے والے لوگ ہیں، ہم صرف پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم عشق بانٹنے والے لوگ ہیں، نفرتیں ہمارے دلوں میں نہیں آتی، بغض ہمارے دل میں نہیں آتی۔ خود دنیا آپ پر تھو تھو کرے گی۔ ظالم و جابر سے دشمنی اہل بیت کی سیرت ہے، دنیا کا رواج ہے، دنیا کی سیرت ہے۔ اگر کوئی انسان انسانیت کا دشمن ہو اور آپ اس سے اظہار محبت کریں تو دنیا آپ پہ تھوکے گی۔ اگر آپ کوئی انسان انسانیت کو دشمن ہو اور آپ اس سے محبت کرنے لگے کہ بھئی دیکھو ہمارے دل میں تو نفرت آتی نہیں، ہم بیزاری والے لوگ ہی نہیں، ہم تو صرف محبت والے لوگ ہیں، تو دنیا آپ پہ تھوکے گی۔ کیسا مادہ ہے! آپ ظالم سے نفرت نہیں رکھ رہے ہیں، ظالم سے بیزاری نہیں رکھ رہے ہیں، ظالم سے دشمنی نہیں رکھ رہے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے علی کو شہید کیا ہو، وہ لوگ کہ جنہوں نے فاطمہ کے گھر کو جلایا ہو، وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسن کو شہید کیا ہو، وہ لوگ کہ جنہوں نے کربلا میں بچوں کو نہیں چھوڑا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کربلا میں جوانوں کو نہیں چھوڑا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کربلا میں عورتوں کو نہیں چھوڑا، کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں سے ہم دوستی کر لیں یا ان لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے یا ان لوگوں کے بارے میں ہم نہ جانیں؟ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا فریضہ ہے، ہماری گردنوں پہ واجب و لازم و ضروری ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جملہ کہا تھا، حدیث سنائی تھی، مولا فرماتے جو بھی ان لوگوں کے بارے میں نہ جانیں کہ جنہوں نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے، اگر ان لوگوں کے بارے میں نہ جانیں تو ان کا شمار انہی کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے۔ معصوم کا اقوال، معصوم کی حدیث ہے۔ آج بعض افراد کہتے تھے کہ بھیا ہم تو محبت والے لوگ ہیں اور ہم سے یہ دشمنی ہوتی نہیں ہے، یا ہم علی سے بھی پیار کرتے اور ان سے بھی پیار کرتے، وہ بھی اتنے زیادہ غلط نہیں تھے، اتنے زیادہ برے نہیں تھے۔ جب یہ الفاظ آتے تو ہمیں امام باقر علیہ السلام کا قول یاد آتا ہے۔ امام فرماتے ایک صاحب امام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ علی سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا عشق کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد مولا نے کیا دیکھا کہ فلاں صاحب کی بھی تعریف کر رہے ہیں، تو مولا نے جملے فرمائے، نوٹ کر لیں ان جملوں کو۔ حضرت نے فرمایا انتل اعور، تم کاڑے ہو۔ میں اپنے مؤمنین کے لیے، یقیناً بچے بھی اس مجلس میں حاضر ہوں گے، کاڑے جس کی ایک آنکھ خراب ہو اور ایک آنکھ صحیح ہو، اسے کہتے ہیں کاڑا اردو زبان میں۔ حضرت نے فرمایا انتل اعور، تم کاڑے ہو، یعنی تمہاری ایک آنکھ صحیح ہے اور ایک آنکھ خراب ہے۔ بھئی یا تو تم اندھے ہو جاؤ، دونوں آنکھیں خراب کر لو، یعنی کیا؟ یعنی کھول کے ان کی طرف چلے جاؤ، ان سے پیار کرنے لگو، علی کے دامن کو چھوڑ دو، یا تو بالکل اندھے ہو جاؤ یا پھر اپنی دونوں آنکھیں صحیح کر لو اور بینا ہو جاؤ، کھل کے علی کو چاہو، کھل کے علی علی کرو۔ یہ منافقت نہیں چلے گی۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ انتل اعور، تم کاڑے ہو، تمہاری ایک آنکھ تو صحیح ہے لیکن دوسری آنکھ خراب ہے، تم ان کو بھی چاہ رہے ہو ان کو بھی چاہ رہے، ممکن نہیں ہے۔ ایک دل میں فرض کریں خدا نہ کرے کسی کے والد کو کوئی مار دے، قتل کر دے، کیا ممکن ہے اس انسان کے دل میں قاتل اور مقتول دونوں کے لیے محبت ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے قاتل و مقتول دونوں کی محبت ہو۔ تو خلاصہ
کربلا کے حقیقی بنیان گزار کو پہچانے ان لوگوں کو جن لوگوں کی وجہ سے کربلا واقع ہوئی، جانے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کربلا میں ظلم و جور اور ستم ڈھائے، ان لوگوں کے بارے میں جانے۔ میں زیارت عاشورہ کے حوالے سے ہی بیان کرتا چلوں، یقیناً آپ نے زیارت عاشورہ میں یہ جملے بھی تلاوت کیے ہوں گے۔ ہم جملے کہتے ہیں اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابع له علی ذالک، یہ جملے ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں۔ خدا لعنت کرے، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد۔ خوب، یہ پہلا ظالم کون ہے؟ خدا لعنت کرے پہلے ظالم پر جس نے محمد اور آل محمد کے حق کو چھینا۔ میں کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یقین جانے نئی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ زیارت عاشورہ کے جس کی روز ہم تلاوت کرتے ہیں، میں زیارت عاشورہ کے علاوہ آپ کے سامنے کچھ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ زیارت عاشورہ کے جملے، پہلا ظالم کون ہے؟ کبھی غور کیا، کبھی سوچا؟ یہ زیارت وہ زیارت ہے جسے روز ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ پہلا ظالم کون ہے؟ دنیا والا پہلا ظالم نہیں جناب آدم کی، نہیں آقا جان، جس نے آل محمد پہ ظلم کی شروعات کی۔ یعنی رسول اللہ کے زمانے میں جاؤ تلاش کریں پہلا ظالم کون ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، صاف صاف، آپ کے لیے بھی واضح، الحمدللہ میرے لیے بھی واضح۔ اسی طرح سے زیارت عاشورہ میں اور آگے جائیں آپ، اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم الثانیہ والثالث والرابع۔ خیر، یہ جملات تو ماشاءاللہ سے آپ حضرات کے لیے واضح ہوں گے، روشن ہوں گے۔ یہ اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی حال میں سوشل میڈیا پہ کلپس دیکھ رہا تھا، آج کل ایک ہنگامہ بنا رکھا ہے یزید کے حوالے سے۔ خدا کی لعنت ہو یزید اور یزید کے باپ پہ، خدا کی لعنت ہو۔ بڑا خوبصورت جملہ مجھے شیخ مفید کا یاد آ گیا۔ شیخ مفید نے فرمایا کہ جس دن ہم نے معاویہ کو کھلم کھلا لعنت کرنا بند کر دیا تو انہیں موقع مل جائے گا اور یہ یزید پہ لعنت کرنا بند کروانے کی کوشش کریں گے، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم نے معاویہ کو چھوڑ دیا، آج ہم اس سچویشن میں آ چکے ہیں کہ ممبروں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یزید رحمت اللہ علیہ تھا، یزید رضی اللہ عنہ، خدا کی لعنت ہو اس پر۔ ممبروں سے بیان ہو رہا ہے، باقاعدہ بیان ہو رہا ہے، احتجاج کیے جا رہے ہیں، اپیلیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی میں حال میں بیان سن رہا تھا، ایک صاحب کہنے لگے اگر تم چاہتے ہو، اور یقیناً انہوں نے بہت ہی سچی بات کہی ہے، بالکل سچ کہا ہے، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے امیر معاویہ لعنت اللہ علیہ پہ لعنت نہ کی جائے تو سب سے پہلے یزید کے دروازے کو بند کرو، کیونکہ اگر یزید پہ کھلم کھلا لعنت کرنا جائز ہو گیا تو معاویہ پہ بھی لعنت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنایا، جبکہ جانتا تھا یہ بندرباز ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے جو صلح نامے میں کچھ شرائط رکھی گئی، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی، امام نے فرمایا تھا کہ تم اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہ بنانا۔ تو یہ جعلی مولوی کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ معاویہ پہ لعنت نہ کی جائے تو یزید پہ لعنت کرنا بند کرواؤ، اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ جب تک یزید پہ لعنت ہے، سمجھو یزید کے باپ پہ بھی لعنت ہے، اور اس سلسلے پہ بھی لعنت ہے کہ جس سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ یقیناً سوال اٹھے گا، بھائی یزید پہ لعنت، یزید کو کس نے جانشین بنایا، کس نے خلیفہ بنایا؟ فلاں صاحب نے۔ فلاں صاحب پہ لعنت، فلاں صاحب کو کس نے خلیفہ بنایا؟ فلاں صاحب۔ فلاں صاحب پہ لعنت۔ یہ لعنت کا سلسلہ رکے گا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اب کوشش کر رہے ہیں کہ یزید پہ کیسے نہ کیسے لعنت کرنا بند ہو جائے۔ یہ یزید کی محبت ان کے دلوں میں نہیں، یزید کو بچانا نہیں چاہ رہے بلکہ کسی اور کو بچانا چاہ رہے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ اگر یزید پہ لعنت ہوگی تو اس سلسلے پہ بھی لعنت ہوگی۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیے کہ اگر کربلا کے اصل بانی دیکھنا ہو تو ان لوگوں کی طرف دیکھو جن لوگوں کی وجہ سے کربلا واقع ہوئی۔ مثلا یزید نے جو اپنے تخت پہ بیٹھنے کے بعد جس شعر کی تلاوت کی، یزید نے کیا کہا؟
لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ شعر کس کا ہے؟ یزید کا نہیں ہے، نہیں ہے یزید کا. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یزید کا یہ شعر نہیں ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ یزید نے اس شعر کی اس شعر کو پڑھا. لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم ملوکیت اور حکومت سے کھیلتے رہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی خبر نہیں آئی خدا کی طرف سے. یہ لوگ ایسے ہی تماشا بنا رہے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ، جادو ٹونے کے ذریعے سے لوگوں پہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس نے پڑھا یہ شعر؟ یزید نے پڑھا، بے شک تخت پہ بیٹھ کے پڑھا. لیکن آپ کو اگر اس شعر کی حقیقت جاننا ہو تو جائیں مطالعہ کریں یہ شعر ہے کس کا. یہ شعر انہی لوگوں کا ہے کہ جو مسجد سے نکلنے کے بعد کہتے تھے رسول اللہ کتنے بڑے جادوگر ہیں. یہ انہی کا شعر ہے، یہ انہی کا شعر ہے جو رسول اللہ کو آدھی عمر تک، آخری عمر تک جادوگر کہتے رہے. یہ انہی کا شعر ہے کہ جنہوں نے کھل کے کہا کہ تم علی کے چکر میں پڑ رہے ہو. خدا کی قسم معاذ اللہ علی سب سے بڑے جادوگر ہیں، بنی ہاشم کو تم نہیں جانتے. یہ انہی کا شعر ہے کہ جنہوں نے عوام کے درمیان کہا اور سنایا، اور یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہما اس منحوس نے ممبر پہ آ کے ان کی سنت کو زندہ کر دیا. یہ شعر ان لوگوں کا ہے. لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. بنی ہاشم ملوکیت اور حکومت سے کھیل رہے تھے، کھلواڑ کر رہے تھے. میں ممکن ہے بعض افراد کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، یقین جانیں ہم سب اتحاد پسند ہیں، ہم سب اتفاق پسند ہیں، اور یقیناً ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہمارے بہت سارے دوست غیر شیعہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں غیر شیعہ دوست ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حقائق سے دور ہو جائیں، حقائق سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں. نہیں حقا جان، بالکل مطلب نہیں ہے. بڑا خوبصورت ایک عالم دین کا جملہ ہے کہ ہم کسی سے اتفاق یا کسی سے اتحاد کی وجہ سے ایک وجب عقب نشینی نہیں کریں گے. یعنی ہم اپنا چھوٹا مستحب نہیں چھوڑیں گے. ہاں یہ ہے کہ آپ کے مقدسات کی توہین نہیں کی جائے گی، کسی کو گالم گلوچ نہیں دی جائے گی، یہ ہم سب کا فریضہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل ہم بھی آگے منبر پہ کہنے لگے ہاں وہ حضرت فلاں، حضرت یہ رضی اللہ عنہ و فلاں علیہ السلام. نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا. ہمارے اعتقاد کی بنیاد ہے، ہمارے بنیادی اعتقاد ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے. آپ کتنا بھی حضرت اور رضی اللہ نبی فلاں 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 کرتے رہیں، لیکن لوگ آپ کو منافق کہیں گے. لوگوں کو پتا ہے کہ شیعوں کا بنیادی عقیدہ براءت ہے. اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت. اگر کسی انسان کے اندر اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت و بیزاری نہ ہوئی تو اس کی کوئی شے قبول نہیں. انما الاعمال تقبل بالولایہ. انسان کے تمام اعمال، ظاہراً ہمارے پانچویں مولا سے یہ فرمان ہے کہ تمام اعمال ولایت سے علی کی وجہ سے قبول ہوں گے. ولا تقبل الولایہ الا بالبراءہ. اور یہ جو ولایت، یہ جو محبت، یہ جو عشق علی ہمارے دلوں میں ہے، یہ قبول نہیں ہوگا جب تک ان کے دشمنوں سے براءت نہیں ہوگی، جب تک ان کے دشمنوں سے بیزاری نہیں ہوگی. تو ہم ان کے دشمنوں سے بیزاری یا جو یہ حقائق بیان کر رہے ہیں، آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، آپ حقائق بیان کریں. اور پھر کیا، آج دنیا کی صورتحال دیکھیں، فی الحال ماحول یہ ہے کہ لوگ زیارت عاشورہ کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیارت عاشورہ کو بند کیا جائے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیارت عاشورہ پہ بین لگائی جائے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ زیارت عاشورہ میں کیا ہے. انہیں پتا ہے کہ زیارت عاشورہ اگر زندہ ہے تو شیعوں کے بچے بچے حقائق سے آشنا ہو جائیں گے. اور یقیناً آج شیعوں کے بچے بچے حقائق سے آشنا ہو رہے ہیں. آج ہم اور آپ جو حقائق سے آشنا ہو رہے ہیں وہ اس زیارت عاشورہ کی بدولت. زیارت عاشورہ میں دیکھیں کس طرح سے کربلا کے اصلی قاتل کے چہرے سے نقاب اٹھائی گئی. جگہ جگہ زیارت عاشورہ میں ممن اساس ذالک، اسست اساس ذالک، جنہوں نے بنیاد رکھی،
اور یزید و امثال و یزید جیسے لوگوں نے اسی بنیاد پہ اپنی بنیادیں قائم کی. آپ جائیں تاریخ میں پڑھیں، جب معاویہ کچھ حادثے ہوئے، میں ان حادثات کی طرف نہیں جاؤں گا، کچھ حادثے ہوئے تو ظاہراً خلیفہ اول یا خلیفہ دوم کے فرزند معاویہ کے پاس آؤ، اور آنے کے بعد کہنے لگے بھیا کیا کر رہے ہو یہ؟ تو انہیں کمرے میں لے کے گئے، اور کمرے میں لے جانے کے بعد ایک خط نکالا ان کی مہر کے ساتھ خلیفہ کی، کہ دیکھو تمہارے والد صاحب کا خط ہے، کہ جاؤ پڑھو اس میں کیا لکھا ہے. اب میں وہ خطوط نہیں بیان کروں گا، فی الحال اتنا وقت نہیں ہے. ان خطوط کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی ہاشم کو چھوڑنا نہیں. تو خلاصہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم حقائق سے آشنا ہوں، ہم جانیں کس طرح سے لوگوں نے ظلم و ستم ڈھائے، ہم جانیں کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو پریشان کیا گیا. بڑا خوبصورت آیت اللہ غروی اصفہانی فرماتے ہیں فما رماہ اذ رماہ حرملہ، کہ وہ تیر جو حرملہ نے چلایا در حقیقت حرملہ نے نہیں چلایا. کربلا میں جو تیر حرملہ نے چلایا، یا کربلا میں جو تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا وہ حرملہ نے نہیں چلایا، بل رماہ اول من مہد لہ، بلکہ یہ تیر انہوں نے چلایا کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی. میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، وہ تیر جو عمر سعد نے 9 محرم کو خیام حسینی کی جانب پھینکا، وہ تیر در حقیقت سقیفہ سے آیا تھا، اس کی کمان خلیفہ کے ہاتھوں میں تھی. اسی طرح سے فرماتے ہیں سہم اتا من جانب السقیفہ وقوسہ فی ید الخلیفہ وما اصاب سہمہ نحر الصبی بل کبد الدین ومہجت النبی، کہ یہ جو تیر کربلا میں امام حسین کے بازو پہ لگا، یہ جو تیر کربلا میں ایک ننھے سے علی اصغر پہ لگا، یہ جو تیر کربلا میں خیام حسینی پہ لگے، ان تیروں کی اگر حقیقت جاننی ہو تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تیر کہیں اور سے آئے تھے. حرملہ و فلاں فقط وسیلہ تھے، ان تیروں کی کمان کسی اور کے ہاتھ میں تھی. اسی طرح کربلا میں جو خیام حسینی میں آگ لگائی گئی، خیمے جلائے گئے، سیدانیوں کی بے احترامی کی گئی، انہیں درباروں میں پھرایا گیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو شب عاشور کے بعد عاشور آئی اور عاشور کے بعد شام غریبہ، اور شام غریبہ میں خیام حسینی کو جلا دیا گیا، آپ کو پتہ ہے یہ آگ کہاں سے آئی ہے؟ یہ انگارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ جو ایک مدینے میں چھوٹا سا گھر تھا نا علی کا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا، اس گھر کا قصہ آپ کو پتہ ہے؟ اس گھر میں ایک دروازہ تھا، اور اسی دروازے کو جلایا گیا تھا، اور اسی دروازے کا ایک شعلہ کربلا تک آیا جس نے تمام خیام حسینی کو جلا کے راکھ کر دیے. یہ جو کربلا میں امام حسین ایک ننھے سے بچے کو ہاتھوں پہ بلند کر کے پانی مانگ رہے ہیں، اور اس کے بدلے سے شعبہ تیر دیا جا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے بھی بڑا جرم ہو چکا ہے مدینے میں. اس سے بڑا جرم یہ ہوا کہ مدینے میں شکم مادر میں ایک بچے کو مارا جا چکا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کربلا کے بعد کچھ سیدانیوں کے گلے میں رسی ڈالی گئی، ہاتھ باندھے گئے، ہاتھوں میں رسن ڈالی گئی، ہتھ کڑیاں لگائی گئی، پیروں میں بیڑیاں لگائی گئی. آپ کو پتہ ہے یہ رسی کہاں سے آئی؟ یہ وہی رسی ہے جس رسی سے علی کے گلے کو باندھا گیا تھا، وَيَجُرُّ إِلَيْهِ، اور اپنی طرف کھینچا گیا تھا. وقت نہیں ہے، مطالب بہت زیادہ ہے، میں کہاں تک بیان کروں. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ کربلا میں لگی آگ اصل بنیاد گزار کچھ اور لوگ ہیں. کربلا میں چلایا گیا تیر اصل کہیں اور سے آیا تھا. یا اسی طرح سے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے ظلم جو کربلا میں واقع ہوئے، ان کے بنیاد گزار، ان کے بانی کچھ اور لوگ ہیں. ہمان ہائی از حیدر بریدن حسین ابن علی را سر بریدن، کہ وہ لوگ جو حیدر سے جدا ہوئے تھے، وہ لوگ جنہوں نے علی سے کنارہ کشی اختیار کی تھی، انہی لوگوں نے حسین ابن علی کو کربلا میں ذبح کر دیا. انہی لوگوں نے کربلا میں حسین ابن علی کو شہید کر دیا. تو خلاصہ کلام ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم کربلا کے اصل بانی اور اصل محرکین کو پہچانے، کن لوگوں کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو روز عاشورہ
کربلا کی جلتی ہوئی خاک پہ شہید کیا گیا۔ بس میں اپنے موضوع کو تمام کر رہا ہوں، اور تمام کرنے سے پہلے ایک روایت روز عاشورہ کی بیان کروں گا امام حسین کے حوالے سے، جو کہ بحار الانوار میں بھی اگر میرے پاس مصدر لکھا ہو تو میں اس روایت کا مصدر بتاتا چلوں، اگرچہ مجلسوں میں مصدر بیان کرنا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور تھوڑی سی روش کی بھی خلاف ہے۔ خلاصہ یہ حدیث جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث عوالم العلوم جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 266، اور اسی طرح سے مقتل خارزمی میں بھی یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34، اور بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 53، لہوف اور اسی طرح سے نفس المحموم اور اسی طرح اہل سنت کی بھی دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے، بس مصائب کے لیے بھی آپ حضرات کو آمادہ کرتا چلوں اور یہ روایت آپ کی نظر کرتا چلوں، اور جانیں حقیقت کیا ہے، جانیں تاریخی شواہد کیا ہیں، تاریخی پہلو کیا ہیں۔ میں نے جو کچھ آپ حضرات کے سامنے مقدمہ بنایا، اس مقدمے کا خلاصہ یہ ہے، کربلا کے اصلی قاتل کچھ اور لوگ، یزید و امثال یزید جیسے لوگوں کا صرف نام ہے، اصل قاتل کچھ اور شخصیات ہیں جن کی وجہ سے کربلا واقع ہوئی۔ نہ وہ لوگ ہوتے، نہ علی کا منصب چھینا جاتا، نہ حسین ابن علی کو کربلا میں شہید کیا جاتا۔ روایتوں میں ملتا ہے روز عاشورہ، یہی جس کا میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالہ دیا، فرماتے ہیں روز عاشورہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار تھے، ایک لعین، ایک شقی امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور بہت ہی نزدیک سے، ایک روایت میں فوقع فی قلبہ، ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک شقی نے نزدیک سے امام حسین علیہ السلام کے دل کا نشانہ لگایا اور امام کے دل پہ ایک تیر مارا۔ روایت پہ غور کیجئے گا، یقیناً یہی آپ کے لیے مصائب بھی ہوں گے اور تاریخ کی ایک حقیقت، تلخ حقیقت بھی ہوگی۔ ایک شقی نے نزدیک سے امام حسین کے دل کا نشانہ لگایا اور امام حسین پہ تیر چلایا، فوقع فی قلبہ، امام حسین کے دل میں وہ تیر پیوست ہو گیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ وہ تیر لگا، گردن پہ لگا یا پھر یہ حصہ، اس حصے میں امام حسین کے تیر لگا۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ امام حسین کے جب وہ تیر لگا تو امام حسین کی خون ایسے بہ رہا تھا جیسے کسی پرنالے سے پانی بہتا ہو۔ امام حسین نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، دائیں دیکھتے بائیں دیکھتے، ملتا ہے کہ اسی خون کو امام حسین نے جب خون نہیں رکا، پہلے روکنے کی کوشش کی، جب خون نہیں رکا تو حضرت نے ہاتھوں میں لیا اور اپنے چہرے پہ مل لیا۔ چہرے پہ ملنے کے بعد حضرت کی آنکھوں سے اشک ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ میں اسی طرح جاؤں گا اپنے جد رسول کی خدمت میں اور اپنے جد رسول سے کہوں گا مجھے یزید نے نہیں مارا، قتلنی فلانا و فلانہ، مجھے فلاں و فلاں نے مارا۔ یہ روز عاشورہ امام حسین کے جملے کہ مجھے فلاں و فلاں نے مارا، مجھے فلاں و فلاں نے شہید کیا۔ اور یہ خون امام حسین نے پہلی مرتبہ اپنی ہاتھوں میں نہیں لیا، روز عاشورہ ایک مرتبہ خون امام حسین نے اپنے ہاتھوں میں اور بھی لیا تھا۔ جب جناب علی اصغر کو لے کے گئے، جناب علی اصغر کی گردن پہ تیر لگا تو امام حسین نے جناب علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ علماء خطبہ بیان کرتے ہیں زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کر دیا، آسمانوں کی طرف پھینکنا چاہا، آسمانوں سے آواز آئی حسین اگر علی اصغر کے قطرات آسمان تک آ گئے تو ہرگز یہ آسمان برسے گا نہیں۔ امام حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ ہاں زیادہ رو
امام حسین کی مظلومیت یقیناً روز عاشورہ امام حسین کی مظلومیت تھی، اور میں نے کل ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، اسی نقطے کو مکمل کرتا چلوں۔ روز عاشورہ امام حسین کے لیے سخت لمحات تھے، یقیناً زندگی کے سب سے سخت لمحات تھے، بلکہ تاریخ انسانیت کے سب سے سخت لمحات امام حسین کے لیے تھے۔ لیکن یقین جانے امام حسین کے لیے شہادت یا قربانی پیش کرنا سخت نہیں تھا۔ جب شمر امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ سوار ہوا، یا جب شمر نے امام حسین کی گردن کو ذبح کیا، تو یہ لمحہ حسین کے لیے سخت نہیں تھا۔ امام حسین کے لیے سب سے سخت لمحات تب تھے جب امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہے، شام کی تنگ گلیاں ہیں، کوفے کی تنگ گلیاں ہیں، شام میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ وارد ہو رہا ہے تو کچھ لوگ اس قافلے کے آگے آگے چلاتے اور چیختے ہوئے جا رہے ہیں، اے لوگوں، اے یہودیوں، اے علی کے دشمنوں، اے دین کے دشمنوں، ذرا باہر نکلو، دیکھو ہم تمہارے لیے اسیر لے کے آئے ہیں۔ پتہ ہے حسین کے لیے سب سے سخت لمحات کیا ہیں؟ روایتوں میں ملتا ہے جب یہ قافلہ شام میں وارد ہوا، جب منادی نے ندا دی، اے لوگوں باہر نکلو، اے یہودیوں ذرا باہر نکلو، تماشا دیکھو، علی کی بیٹی زینب و کلثوم آ رہی ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے امام حسین علیہ السلام نے جب یہ جملات سنے، امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ سے زمین پہ گرا، پھر امام کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ مقتل میں ملتا ہے امام حسین کا سر نوک نیزہ سے ایک یا دو مرتبہ نہیں گرا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ امام حسین نے مناظر دیکھے۔ کبھی زینب کی چادر کو دیکھا، امام حسین کا نوک نیزہ سے سر زمین پہ آیا، کبھی ننھی سی بچی کے تماچے لگتے ہوئے دیکھے، امام حسین کا سر نوک نیزہ سے زمین پہ آیا۔ ہاں عزادارو، یہ ایام جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے رخصتی کے ایام ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب سید سجاد بہت مجبور تھے، بہت پریشان تھے، بے بس نہیں تھے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا، کمر میں لنگر تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب سید سجاد چاروں طرف سے گرفتار تھے، آخر بیمار بھی تو تھے۔ سید سجاد نے جب کسی شخص نے جناب سید سجاد سے پوچھا تو جناب سید سجاد نے فرمایا ایک لمحہ میرے لیے بہت ہی زیادہ سخت تھا، میرے ہاتھوں میں رسن تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں توق تھا، اور میرے پیروں میں، کیونکہ ننگے پیر ہمیں پھرایا گیا تھا نا، جلتی ہوئی خاک پہ ہمیں پھرایا گیا، ہمیں پہاڑوں پہ بھی پھرایا گیا، میرے پیروں میں چھوٹے چھوٹے سے آبلے تھے اور ان آبلوں میں چھوٹے چھوٹے سے کانٹے تھے۔ ایک جگہ میں نے محسوس کیا مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، میں اپنی دائیں طرف دیکھ رہا، مجھے کوئی نظر نہیں آتا، بائیں جانب دیکھ رہا، مجھے کوئی نظر نہیں آتا، مجھے چلنے میں بڑی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، بڑی مشقت ہو رہی تھی۔ امام سید ساجدین فرماتے ہیں میں ایک جگہ پہ بیٹھ گیا اور میں خدا سے دعا کرنے لگا، میرے پیروں میں، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، میں ان کانٹوں کو اپنے پیروں سے نہیں نکال سکتا، میں خدا سے دعا کرنے لگا پروردگارہ کسی بندے یا مومن کو میرے پاس بھیج دے جو میرے پیروں سے ان کانٹوں کو نکالے۔ روایتوں میں ملتا ہے ایک جگہ جب یہ قافلہ ٹھہرایا گیا تو میں نے کیا دیکھا، میری چھوٹی سی بہن سکینہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، میرے قدموں کو اٹھایا اور میرے ہاتھوں سے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیروں سے چھوٹے چھوٹے سے کانٹے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ یقیناً کانٹے مجھے اذیت دے رہے تھے، پیروں کے آبلے مجھے اذیت دے رہے تھے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ کانٹے کوئی اور نہیں میری چھوٹی بہن سکینہ میرے پیروں سے نکال رہی ہے تو خدا کی قسم میں کانٹوں کا درد بھول گیا، مجھے مزید اذیت ہونے لگی، تکلیف محسوس ہوئی۔ آخر کیسے تکلیف نہ ہو، کیسے اذیت نہ ہو، مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب شام غریبا لئین خیموں میں ٹوٹ
پڑے، خیموں میں آگ لگا دی۔ اب جو چھوٹے چھوٹے سے بچے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ میں نے دیکھا میری چھوٹی بہن سکینہ کہ جس کے دامن میں آگ ہے، خیموں سے بھاگ رہی ہے۔ جب خیموں سے بھاگ رہی ہے نا، تو ان جنگلات میں، ان بیابان میں چھوٹے چھوٹے سے کانٹے ہیں جو سکینہ کے پیروں میں چبھ رہے ہیں۔ اب سکینہ زمین پہ گری، آواز دے رہی ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میرے پیروں سے کانٹے نکالے۔ ہاں آزادارو، آخری روایت آپ حضرات کے سامنے اور آپ کی زحمت تمام روایتوں میں ملتا ہے۔ جناب سکینہ کا جناب زینب بڑا خیال رکھتی تھی، جناب سکینہ کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی۔ روز عاشورہ جب یہ قافلہ شام غریبہ کے بعد جب یہ قافلہ اسیر کر لیا گیا اور کوفے کی طرف روانہ ہونے لگا، تو ظالموں نے، اشقیاء نے دیکھا کہ ایک بچی نظر نہیں آ رہی، دوڑے، اس خیمے میں دیکھا، اس خیمے میں دیکھا، کہیں نظر نہیں آئی وہ بچی۔ جب یہ اشقیاء دوڑتے ہوئے گودال میں پہنچے تو کیا دیکھا، ایک ننھی سی بچی ہے جو ایک بریدہ بدن سے لپٹی ہے، چیخ مار مار کے رو رہی ہے، بابا بابا کر کے خطاب کر رہی ہے، بابا آپ کی یہ داڑھی کس نے خضاب کر دی، بابا آپ کا خون کس نے بہایا، بابا آپ کی گردن کس نے کاٹی، بابا کتنی تکلیف دی، بابا کون لوگ ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے ایک 3 یا 4 سال کی بچی کی کیا طاقت ہوگی، کیا توانائی ہوگی، کیا حوصلہ ہوگا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک پورا طبقہ یعنی 5 یا 6 لوگ جناب سکینہ کے پاس آئے اور جناب سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا اور بابا کے جنازے سے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس بچی کو اٹھا نہ سکے۔ ہائے جناب سکینہ کی کیا محبت تھی، کیا الفت تھی۔ روایتوں میں ملتا ہے جب یہ لوگ اٹھا نہ سکے تو کچھ لوگوں نے ایک ہاتھ پکڑا اور کچھ لوگوں نے دوسرا ہاتھ پکڑا اور جناب سکینہ کو کھینچنا شروع کیا، قافلے تک پہنچایا۔ یہ ایک مقام ہے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ جب جناب امام حسین کا سر پیش کیا گیا، جناب سکینہ نے اس سر کو لیا، ہاتھوں میں لینے کے بعد بابا کی طرف دیکھا، بابا سے کہا، بابا کتنے خوبصورت رخسار ہے، بابا کتنے خوبصورت لب ہے، بابا آپ کو کس نے خونی کیا، بابا آپ کو کس نے اذیت پہنچائی، بابا آپ کا چہرہ پہچانا کیوں نہیں جا رہا، بابا آپ کے چہرے پہ زخم بہت زیادہ ہے۔ جناب سکینہ بار بار امام حسین کے چہرے کو، امام حسین کے سر کو چوم رہی ہے اور اپنے کلیجے سے لگا رہی ہے، اپنے سینے سے لگا رہی ہے۔ فوج اشقیاء نے جب امام حسین کا سر طلب کیا، جناب سکینہ نے اپنے بابا کا سر نہ دیا۔ اب وہاں تمام لوگ جمع ہو گئے، جناب سکینہ سے امام حسین کا سر چھیننے لگے۔ روایت میں جو الفاظ ہیں وہ میں نہیں بیان کر سکتا، بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی مشکل اور بڑی مشقت سے امام حسین کا سر جناب سکینہ کے ہاتھوں سے چھینا گیا۔ لیکن جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، شام سے روانہ ہوا، جناب زینب نے محمل سے اپنا چہرہ باہر نکالا اور شام کی عورتوں کو خطاب کیا، اے شام کی عورتوں، اے شام کے مردوں، میں تو جا رہی ہوں، تم نے بڑی اذیت دی، بڑی تکلیف دی، لیکن تمہارے درمیان اس زندان کے خرابے میں، اس زندان شام میں ایک امانت دے کے جا رہی ہوں۔ اگر میں نہ آ سکوں تو تم سے گزارش یہ ہے کہ تم اس زندان میں جاتے رہنا، ایک ننھی سی قبر ہے، اس قبر پہ پانی ڈالتے رہنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہم میں سے جو بھی
پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ناصرین و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جتنے بھی شیعیان حیدر کرار کے عزادار اور شہداء ہیں ان کی روح کو ایصال فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.